اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک عرض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہے، اس کے اسباب و علاج کیا ہے؟ اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ٹاپک بھی اسی سے منسلک ہے، اور وہ ہے نظروں کی آوارہ گردی، یعنی کہ اپنی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، مذہب اسلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں پر ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ ازکیٰ یعنی کہ پاکیزہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اسلام اگر کسی ایسی چیز کو حرام کرتا ہے جس کے اندر ایک انسان کے لیے دنیا و آخرت کی ہلاکت و بربادی ہے اور اس کے لیے دنیا و آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام راستوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس گناہ تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے اور ذرائع ہوتے ہیں، ان تمام راستوں اور ذرائعوں پر اللہ رب العالمین پابندی لگا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے، اور کسی اور مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ہر ملک کے اندر قانون ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کیا، بلاत्कारी کیا تو اسے فلاں فلاں سزا دی جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، پھانسی کی سزا ہے یا پھر موت ہے، اور اسلام کے اندر بھی سزا ہے۔ اسلام کے اندر جو سزا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ اسلام کے اندر اللہ نے یہ سزا ضرور بھی ضرور رکھی ہے کہ جو انسان زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر سنگسار کر دیا جائے گا، یہ بالکل ہی مسلم ہے۔ لیکن اسلام وہاں تک پہنچنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے، اور دوسری جگہوں پر کیا ہے، ان تمام راستوں کو کھلا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ جو انسان زنا کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی، دوسری طرف ننگا پن کو عروج دیا جاتا ہے، ننگا پن کو کھلی عام آزادی دی جاتی ہے۔ جو انسان جس طرح سے چاہے، جو عورت جس طرح سے چاہے اس طرح سے لباس پہنے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں چاہتا، اسلام ایسا نہیں کرتا۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام وہاں تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے کہ یہ راستے نہ رہے اور نہ ہی انسان اس گناہ تک پہنچے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ والا معاملہ ہے۔
انہی میں سے ایک چیز کیا ہے جو آج کل مسلم لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے، جو مسلم لڑکیاں عشق اور معاشقے کے اندر پھنس رہی ہے، اس میں سے ایک سبب جو سب سے بڑا سبب ہے اور جو بہت بڑا گناہ بھی ہے، وہ ہے آنکھ کی حفاظت نہیں کرنا، اپنے آنکھ کو آوارہ چھوڑ دینا۔ اور یہ آنکھ کی حفاظت نہ کرنے ہی سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، یا ہم اور آپ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی بچیوں کو آنکھ کی حفاظت کرنے کا حکم دے، تو یہ سارے معاملات ہی نہیں آئیں گے۔ یہ بھاگنے کے، لو کے، عشق کے، معاشقے کے، یہ سارے معاملات نہیں آئیں گے۔ سن لیجئے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو آنکھ دیا ہے، میرے نوجوان ساتھیوں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں، سن لو، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہمیں غیر محرم عورتوں کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو آنکھیں اس لیے دی کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں، ہم قدرت کا نظارہ دیکھیں، ہم آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کر کے ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کے حلال چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ نے حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ عطا نہیں کی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اور یہ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اے لوگو ذرا غور سے دیکھ لو جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا، اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کر دیا، اللہ نے آسمان کو کیسے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اے انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے پہاڑ کیسے گاڑ دیے؟ اے انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کو کس طرح سے تمہارے لیے بچھونا بچھا دیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو آنکھیں اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا دیدار کریں، ہم اللہ کی قدرت کا دیدار کریں اور حلال چیزوں کو دیکھیں۔ حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو آنکھیں نہیں دیے۔ اور یاد رکھ لیجئے، صرف ہم سے ہی پوچھا نہیں جائے گا، ہمارے آنکھ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ سن لیجئے، اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارا دل ہے، ان تمام سے پوچھا جائے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، ان تمام سے، ہماری آنکھ سے اللہ رب العالمین ہماری آنکھ کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تو نے اس نعمت سے کیا دیکھا؟ حلال چیزوں کو دیکھا یا حرام چیزوں کو دیکھا؟ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا انسانوں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کیا انسانوں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جی ہاں، سن لیجئے، ویسے تو یہ آنکھ کی حفاظت کا ٹاپک ہے، لیکن ایک پوائنٹ کی بات سن لیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ جب تم پیدا ہوئے تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لوگ جو ہے چپکے چپکے افواہ پھیلا دیتے کہ فلاں صاحب پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ان کو 10 پارے یاد تھے، 20 پارے یاد تھے۔ ہمارے صاحب ایسے تھے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کو سارا کا سارا قرآن مجید یاد تھا۔ یہ سب جھوٹے ہیں۔ آنکھ بند کر کے آپ یہ مان لیں اور جان لیں کہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہارا دل بنایا، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ یہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو نعمت دی ہے، کیا ہم اور آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں ادا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی، جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ بھی، جو شادی شدہ مرد ہے وہ بھی، جو غیر شادی شدہ مرد ہے وہ بھی اس نظر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نامحرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، جن کا دیکھنا حرام ہے ان کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور یہ زنا تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اور ساری برائیوں کی جڑ یہیں سے ہے۔ سن لیجئے، ہر برائی کی جو جڑ ہے یہ نظر بازی ہے، اپنے نظروں کو آوارہ چھوڑ دینا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے، آپ 2 خطبہ جمعہ کا خلاصہ اس شعر سے سمجھ سکتے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے، نظرتن فابتسامتن فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ انسان، ایک لڑکا ایک لڑکی پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آنکھیں 4 ہوتی ہے۔ سن لیجئے میرے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور نامحرم لڑکیوں کو کبھی بھی مت دیکھو۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان پہلے آنکھیں 4 کرتا ہے، پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد اسمائل دیتا ہے، فابتسامتن مسکراتا ہے، مسکرانے کے بعد فسلامن، تیسرا درجہ کیا ہے؟ سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر انسان دیکھے نہیں تو مسکرائے گا نہیں، جب مسکرائے گا نہیں تو ہائے اور ہیلو نہیں ہوگا، جب ہائے اور ہیلو ہو جاتا ہے فکلامن تو بات چیت ہوتی ہے، جب بات چیت ہوتی ہے فموعدن ڈیٹ پر جانا ہوتا ہے، وعدے ہوتے ہیں، ملنے کی باتیں ہوتی ہیں، فلقاؤن پھر ملاقات ہوتا ہے، پھر ایک لڑکا دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، پھر ایک لڑکی غیروں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت اور اپنی عزت اور اپنی دین اور اپنے ایمان کو لٹا دیتی ہے۔ کتنی پتہ کی بات ہے نا کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ آنکھ ہے، وہ دیکھنا ہے، نامحرم لڑکیوں کا دیکھنا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا کتنی بڑی چیز ہے، ذرا غور کیجئے ایک بات پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم مسلمانوں کے اوپر کئی احکامات کو نازل کیا۔ اب مان لیجئے کہ ابھی کچھ دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تو رمضان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے مرد اور عورت کے لیے ایک ہی حکم دیا، الگ سے نام نہیں لیا، مرد کے لیے الگ حکم، عورت کے لیے الگ حکم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے نماز کے بارے میں حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کے کہ جب اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں احکامات نازل کیے تو اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم چیز ہے، اور جو اہم چیز ہوتی ہے اسی کو الگ الگ سے بیان کی جاتی ہے۔ جو چیز ایک انسان کے دنیا و آخرت کے لیے ضروری ہوتی ہے اسی کو اللہ رب العالمین بار بار بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے بہتر ہے، یہی ان کے لیے پاکیزہ عمل ہے۔ سن لیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں ازکا یہ فائدہ دینے کے معنی میں یہی ان کے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ ذالک ازکی لہم، اللہ نے یہ کہا کہ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو سن لو، اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یہی عمل تمہاری موت کے وقت میں، تمہارے قبر میں، آخرت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر،
آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو یاد رکھنا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تمہاری آنکھیں جو کرتی ہیں، تم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہو، آنسو بازو والا نہیں دیکھے گا، دوسروں کو احساس نہیں ہوگا، لیکن تمہاری آنکھوں کی جو حرکت ہے، تمہارے آنکھوں سے تم جن جن چیزوں کو دیکھتے ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. دیکھیے اب ایمان والوں کے اندر سارے کے سارے لوگ شامل تھے، لیکن اللہ نے پھر اسی آیت کے فوراً بعد، اسی آیت کے نیچے پھر اللہ نے یہ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں، آپ مومنہ لڑکیوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلا کرے. اللہ اکبر. مردوں کو بھی الگ سے حکم دیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو بھی الگ سے حکم دیا جا رہا ہے. تو ذرا سوچ لیجئے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ کتنی اہم چیز ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی جڑ تو یہی ہے، ہر برائی کی شروعات اسی نگاہ بازی سے ہوتی ہے، اسی نظر بازی سے ہوتی ہے، اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دینے سے ہوتی ہے میرے دوستو. لہٰذا آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے اور اپنی بچیوں کو بھی یہ سکھائیں، یہ تعلیم دے. شرمانے سے بات نہیں بنے گی. سن لیجئے یہ دور ایسا ہے اور تو اور ہے، سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان ہر برائی کرنے میں شرماتا نہیں ہے، ہر طرح کی برائی کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہا ہے، باہر لوگوں میں شرم محسوس نہیں کر رہا ہے، ہر طرح کی بے شرمی کر رہا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سکھانے میں شرم محسوس کرتا ہے. سب سے بڑی بے شرمی تو یہی ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ سکھلائے. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ جو نظر بازی ہے نا، یہ ایک ہی مرتبہ جائز ہے، وہ بھی اچانک کی نظر، بار بار نہیں کہ انسان گھورتے رہ جائے. بہت سارے لوگ کیا بولتے، نہیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہمارا دل صاف ہے. سن لیجئے بہت پتے کی بات، اکثر و بیشتر لوگ ایسا بولتے، اور خاص طور سے جو من چلے نوجوانہ ہوتے، جو تھوڑا بہت کتابہ پڑھ لیتے، ذرا تقریر سن لیتے، تو وہ اس طرح کی بات زیادہ بولتے، نہیں ہمارا دل صاف ہے، ہمیں ایسے ہی دیکھ رہے تھے. تو یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ جھوٹے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنیے سب سے اہم بات، پتے کی بات سن لیجئے، یہ کوئی معمولی بات میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں. ابھی جو آپ نے سنا کہ اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ آپ نے سنا. سب سے پہلے اللہ نے یہ آیت کن کے سامنے میں اتاری؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کن کو پڑھ کے سنایا؟ صحابہ اور صحابیات. اس کائنات میں صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا ہے؟ اس کائنات میں صحابیات سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. جب صحابہ جیسے پاک باز دل، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے جھانکا تھا، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی تھی، جب ایسے لوگوں کو اللہ نے نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا، تو یہ آج کل کے لوگ جو ہر وقت شہوات کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ آج کل کے لوگ جو فتنوں کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں، یہ آج کل کے لوگ جو ہر وقت سیکس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہ آج کل کے لوگ جو ہر وقت موبائل میں گندے گندے فلمیں اور ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ایسے لوگ یہ کہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، تو سوچ لیجئے اور یقین مان لیجئے کہ ایسے لوگ منافق ہیں. اللہ کا فرمان سچا ہے. اللہ نے پاک باز لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. تو آج کل کے فتنوں کے دور میں ہم کو اور آپ کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو سکھانا کتنا ضروری ہے. یہی وہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کالج جاتی ہے، اسکول جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، اپنے نگاہوں کو کھلا چھوڑ رہی ہے. نوجوانوں سے آنکھیں چار ہوتی ہے، ہائی اور ہیلو ہوتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے گھر سے فرار ہو جاتی ہے. اپنے بچیوں کو سکھائیے
یاد رکھ لیجئے، ایک مسلمان کے لیے صرف اچانک کی نظر معاف ہے، دوبارہ نہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک دو حدیث میں سناتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے، اچانک اگر میری نظر پڑ جائے غیر محرم عورتوں پر تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً تم اپنی نظر کو پھیر لو، فوراً اپنی نظر کو پھیر لو، اپنی نظر کو ہٹا لو۔ یہ نہیں کہ ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے رہو اور جہاں تک وہ لڑکی جا رہی ہے اس کا پیچھا کرتے رہو۔ آج کل نوجوان ایسے ہی ہیں۔ اور سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں، جی ہاں، ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے علی، اے میرے داماد، سن لو، تمہارے لیے صرف ایک نظر معاف ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک نظر، پہلی نظر جو اگر اچانک پڑ جائے تو تمہارے لیے معاف ہے۔ اس کے بعد اگر انسان چند سیکنڈ کے بعد، ایک سیکنڈ کے بعد اگر گھور کر کے دیکھ رہا ہے تو وہ انسان گنہگار ہے۔ ایسا انسان جو گھور کر کے عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ایسا انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور ایسا انسان آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ آنکھوں سے کسی غیر محرم عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھنا کتنا خطرناک ہے، میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان تمہارے گھر میں جھانکے، آنکھ سے دیکھے، تمہارے گھر میں اگر کوئی انسان آنکھ سے جھانکے، ذرا غور سے سنیے، آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو پہلے جھانک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ بیل بجاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، سن لیجیے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ آپ جو ہے بیل بجانے سے پہلے کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اس لیے کہ گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کس حالات میں ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے، یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ دیکھیے کہ آپ اگر کسی کے گھر کے اندر جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ پہلے جھانکے، نہیں، آپ کو جھانکنے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے آپ کو آواز دینی ہوگی، اجازت اور پرمیشن لینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکے اور تمہاری خواتین کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اسلام کے اندر حکم کیا جانتے ہیں؟ اگر کسی نے لڑائی جھگڑا میں چپکے یوں ہی کسی کی آنکھ پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ سن لیجئے، اگر کسی نے ایک مکہ مارا کسی کو اور جو ہے اس کی آنکھ چلی گئی تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ کسی نے اگر کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو بدلے میں اس کی بھی ہاتھ توڑ دی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن یہاں غیر محرم عورتوں کا جب دیکھنے کی بات آئی، جب کسی کے گھر میں جھانکنے کی بات آئی تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کی آنکھ کو پھوڑ دو، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ یہ ہے ہی ایسی چیز کہ انسان اگر نظر بازی کیا، اپنی نظروں کو اگر آوارہ چھوڑ دیا تو وہ انسان اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لے گا۔ میرے دوستو، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے بارے میں آئیے دو حدیثوں کو سن لیتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کرنے پر جہنم سے آزاد ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں جانے کا وعدہ بھی دیا ہے۔ جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، ایسے انسان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، ایسے انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بولیے بھائی، جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ جہنم سے بچنا چاہتے کہ نہیں بچنا چاہتے؟ بولیے، تو نظروں کی حفاظت کریں گے؟ آج سے عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب تک جو کرے آئندہ سے آپ مت کرو، سکھاؤ
میں یہی کہہ رہا ہوں میرے دوستو، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی آپ کو یہی بات بتلائی تھی کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کیجئے، جمعہ کے بیانات کو آپ بتلائیے، آپ شیئر کیجئے۔ کھلی یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ جو ہے بیان شیئر کریں گے تو دنیا والوں کا فائدہ ہوگا، وہ نہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے نہ ہی وہ آپ کا کوئی لگتا ہے۔ پہلے آپ اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیے، دوسروں کے گھر میں آگ لگی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، پہلے آپ اپنے گھر میں آگ لگنے سے بچا لیجئے، تو بتلائیں گے تعلیم۔ سنیے حدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے اس کو۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ جہنم کے اندر گئے تو تین آنکھ ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا سکتی ہے۔ وہ انسان جہنم کے اندر رہے گا اپنے برے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آنکھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا۔ کہیں پر مسلمانوں کی فوج تھی، وہاں پر کسی انسان نے جاگ کر کے ان کی حفاظت کی۔ اسلامی ملک کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر اس انسان نے جاگ کر کے پہرے داری کی، واچنگ کیا، نائٹ واچ مین جسے کہتے ہیں، یہ جو ہے اسلام کا، یہ نہیں کہ دنیا کا۔ دوسری آنکھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم اور آپ اللہ کی یاد سے روتے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف سے روتے ہیں؟ ذرا سوچئے میرے دوستو، کبھی ہمارے اور آپ کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ ہم اور آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو انسان ایکٹنگ کر رہا ہے، پیسہ لے کر کے ایکٹنگ کر رہا ہے اور وہ رو بھی نہیں رہا ہے، کچھ کیمیکل لگا کر کے رو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم اور آپ روتے ہیں، لیکن اللہ کی باتوں کو سن کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے، اللہ کے احکامات کو سن کر کے، عذاب کی آیتوں کو سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہم کتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ ہماری ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں بلکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سن لیجئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو انسان اللہ کو یاد کر کے روئے گا، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرے گا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھ سکتی ہے، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ غَصَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے، جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی نگاہوں کو چھپا لے۔ غیر محرم لڑکیوں کا دیکھنا حرام ہے، اب اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے تو اسے یہ فضیلت ملے گی۔ آئیے جنت کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم 6 چیزوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ تم 6 چیزوں کی حفاظت کرو اور مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ 6 چیزیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ذرا فیصلہ کر لینا میرے دوستو، سننے کے بعد عمل کرنا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ ہمارے اندر نہیں ہے، منہ کھولتے ہیں تو جھوٹ، منہ کھولے تو جھوٹ، جھوٹ کے علاوہ تو ہم کبھی سچ بولتے ہی نہیں ہیں۔ سچ بولو جنت کے اندر جاؤ۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ بڑے بڑے باتیں وعدہ کر لیتے
پرومس کر لیتے، اس کے بعد مکر جاتے، نہیں میں کب بولا تھا، نہیں بولا تھا، ہرگز نہیں بولا تھا، انسان مانتا ہے نہیں۔ وعدے خلافی کرنا منافق کی علامت ہے۔ سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وعدے کرو تو وعدے کو پورا کرو، جنت کی ٹکٹ لو۔ تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور تم امانت کو ادا کر دو، جنت کی ٹکٹ لے لو۔ اگر آج امانت رکھ دی جائے، ہمارا بھائی کچھ امانت رکھ دے تو ہم خیانت کر جاتے، صاف انکار کر دیتے، نہیں ہمارا بھائی میرے پاس کچھ نہیں رکھا تھا۔ لوگ 100 روپیہ 10 روپیہ کے لیے جھوٹ بول دیتے، 100 روپیہ اگر امانت ہے تو انسان جھوٹ بول دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد مدرسے کا امانت رکھ کر کے بھی کھا جاتے، بیت المال کا امانت رکھ کر کے کھا جاتے، مسجد کے ڈبے کا پیسہ رکھ کر کے کھا جاتے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ میں سمجھ لیجئے کہ ایسی حدیث کی روشنی بول رہا ہوں، میں کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، سن لیجئے۔ یہ نہیں کوئی انسان پھر جو ہے ناراض ہو جائے کہ مولانا ہمارے کو ایسا بولے، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم امانتیں ادا کر دیا کرو اور مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مجھ سے جنت کی ٹکٹ لو۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں نگاہوں کی حفاظت پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نگاہوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ لیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ چھٹی چیز اور آخری چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، کسی کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے دوستو، باتیں بہت ہیں، ہم اور آپ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، راستوں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا وجہ میں سڑکوں کے کنارے راستوں پر بیٹھنا بھی ناپسند تھا، پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایسا کرو ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ بہت سارے نوجوان ہیں کٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ کتنی گلیاں ایسے ہیں، گلیاں جہاں پر کٹے ہیں، اور ان کٹوں پر صبح میں شام میں نوجوان لڑکے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کالج کا ٹائم ہوتا ہے، لڑکیوں کے آنے اور جانے کا ٹائم ہوتا ہے، جب عورتوں کے آنے اور جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو نوجوان لڑکے کٹوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ حدیث سن لیجئے بہت بڑے گنہگار ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ سن لیجئے، جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جو غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی آنکھیں جہنم کے اندر جلیں گی۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم راستوں کے کنارے بیٹھا مت کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا بیٹھنا تو ضروری ہے، ہم کسی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمارا کام ہوتا ہے، کچھ ضروریات ہوتی ہے، کچھ بات چیت کرنا ہوتا ہے، تو اگر ہمارا ضروری ہے بیٹھنا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو تم راستے کا حق ادا کرو، گلی کا حق ادا کرو، کٹے کا حق ادا کرو۔ سن لیجئے، صحابہ کرام نے کہا کہ وما حقو، راستے کا حق، کٹے کا حق، گلی اور کوچوں کا حق، سڑک کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ راستے کا حق کیا ہے، یہ گلی کوچے کا حق کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، آپ راستے کا حق ہمیں بتلا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم غض البصر، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم راستوں پر چل رہے ہوتے ہو تو یہ راستے کا حق ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ اگر تم گلی کوچوں میں کٹوں پر بیٹھے ہوتے ہو تو یہ گلی کا اور کٹے کا حق ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، یہ راستے کا حق ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ بھی ہے کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، تکلیف نہ دو۔ یہاں تو ہم اور آپ تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ رد السلام، تم سلام کا جواب دو۔
راستے کا حق یہ ہے کہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ راستے کا حق ہے۔ مسلم شریف کے ایک دوسرے روایت کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا راستے کا حق یہ ہے کہ تم اچھی بات کرو۔ یہاں تو ہم راستوں کے کنارے بیٹھ کر کے غیبت، چغلخوری اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اچھی باتیں کرنی ہیں تو راستے کے کنارے بیٹھو، کٹوں پر بیٹھو، ورنہ مت بیٹھو، گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری روایت ہے الادب المفرد کی، اس کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ انسان آنے جانے والا اگر کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، راستہ بسر گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے تو اس کی رہنمائی کرے، اور اگر چلتے پھرتے کوئی انسان چیخ رہا ہے اور اگر وہ انسان الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، یہ راستے کے حقوق میں سے۔ تو سوچ لیجئے کہ اگر آپ راستے پر بیٹھتے ہیں، راستوں کے کنارے اگر آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو آپ راستے کا حق ادا نہیں کرتے، اور جب راستے کا حق ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ سنا کہ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، سن لیجئے آخر میں، جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا، اور جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا ایسے انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، ڈپریشن میں جائے گا۔ ایسا انسان ڈپریشن میں رہے گا، حسرت میں رہے گا، اور ایسا انسان ہمیشہ گناہوں کو انجام دینے کے چکر میں رہے گا۔ جو انسان زیادہ اپنی نظر کو آوارہ رکھے گا وہ انسان ہر وقت سوچے گا ارے وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میری بیوی خوبصورت ہی نہیں ہے۔ اور جو انسان دوسروں کی بیویوں کو دیکھتا ہے نا، وہ انسان اپنی بیوی سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس انسان کے نظر میں اپنی بیوی کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ زیادہ تر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جو دوسرے کی بیویوں کو جھانکتے ہیں، اور ہمارے سماج میں تو محاورہ ہی ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ دوسرے کی بیوی تو حرام ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ دوسرے کی بیوی اگر دیکھے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جو انسان نظر بازی کرے گا، اپنی نظروں کا آوارہ چھوڑے گا، ایسے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ سن لیجیے، ایسا انسان اگر نماز بھی پڑھے گا نا تو اس کو نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا۔ ایسے انسان سے اللہ بھی ناراض ہے، ایسا انسان فاسق ہے، ایسا انسان منافق ہے، اور ایسا انسان دنیا و آخرت میں ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، پیغام یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹیوں اور اپنی بیوی کی عزت بچانا چاہتے ہیں، اپنی ماں بہن کی عزت بچانا چاہتے ہیں، تو اس فتنوں کے دور میں اپنی نگاہوں کی خود بھی حفاظت کرے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرے۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔